حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام العلم عز. محترم ناظرین، جس حدیث کو آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس حدیث میں کائنات کا رہبر، کائنات کا لیڈر، کائنات کا قائد، کائنات کا امام، اور وہ امام کہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، جو فرش سے زیادہ عرش کے راستے جانتا ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں العلم عز. علم جو ہے وہ عزت ہے. مولا اس حدیث سے ہمیں سبق یہ دینا چاہتے ہیں، مولا اس حدیث سے ہمیں درس یہ دینا چاہتے ہیں، زمانے والوں اگر بلندی چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اگر وقار چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اگر شہرت چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اگر عزت چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اگر دولت چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اگر سروں پر حکومت چاہتے ہو تو دولت حاصل کرو، اگر دلوں پر حکومت چاہتے ہو تو علم حاصل کرو. مولا تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ عزت ہے، مگر آج دنیا دولت کو اپنا سب کچھ سمجھ رہی ہے، آج دنیا دولت کو اپنا سب کچھ سمجھ رہی ہے، آج دنیا دولت اور علم کا تقابل کر رہی ہے، آج دنیا دولت اور علم کا مقایسہ کر رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے علم افضل ہے، کوئی کہہ رہا ہے دولت افضل ہے، کوئی کہہ رہا ہے دولت افضل ہے، کوئی کہہ رہا ہے علم افضل ہے. کیا افضل ہے اور کیا مفضول ہے، کیا بہتر ہے اور کیا کمتر ہے، اس بات کا فیصلہ میں 4 مصرے پڑھ کر کرنا چاہتا ہوں. شاعر اہل بیت کہتا ہے کہ کھنکھناتے ہوئے سکوں کی محبت، کھنکھناتے ہوئے سکوں کی حقیقت کیا ہے، کھنکھناتے ہوئے سکوں کی حقیقت کیا ہے، صاحب علم سدا تاج کو ٹھکراتے ہیں. کھنکھناتے ہوئے سکوں کی حقیقت کیا ہے، صاحب علم سدا تاج کو ٹکراتے ہیں. تو کلیہ سارے زمانے کا یہی ہے گوہر، علم کی شاخ پر مدحت کے ثمر آتے ہیں. یا پھر شاعر نے کہا کہ علم صحرا میں جو ابھرے تو مدینہ ہو جائے، علم صحرا میں جو ابھرے تو مدینہ ہو جائے، علم کم ظرف جو پالے تو کمینہ ہو جائے، علم اندھے کو جو مل جائے تو بینا ہو جائے، علم گر عقل میں آئے تو نگینہ ہو جائے، علم کوثر بھی ہے تنظیم بھی جامع جم بھی، گر غلط ہاتھ میں آ جائے تو ایٹم بم بھی. پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی علم کے سلسلے سے کچھ اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں العلم مصباح العقل. علم جو ہے وہ عقل کا چراغ ہے. دیکھیے مولا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ العلم مصباح البیت، علم جو ہے وہ گھر کا چراغ ہے، نہیں. مولا نے ارشاد یہ فرمایا ہے کہ العلم مصباح العقل، علم جو ہے وہ عقل کا چراغ ہے. اس لیے کہ گھر کے چراغ میں اور عقل کے چراغ میں زمین آسمان کا فرق ہے. گھر کے چراغ میں اور عقل کے چراغ میں بہت بڑا فرق ہے. گھر کا چراغ وہ ہوتا ہے کہ جو جس مقام پر روشن ہوتا ہے، جس جگہ پر روشن ہوتا ہے، جس مقام پر روشن ہوتا ہے، وہاں پر اندھیرا نہیں ہوتا، وہاں پر ظلمت نہیں ہوتی، وہاں پر تاریکی نہیں ہوتی. یہ گھر کے چراغ کا کمال ہے.
مولا نے فرمایا العلم مصباح العقل، علم جو ہے وہ عقل کا چراغ ہے، اور عقل کے چراغ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جس ذہن میں روشن ہوتا ہے، جس ذہن میں روشن ہوتا ہے وہاں پر بغض کا اندھیرا نہیں ہوتا، وہاں پر غیبت کا اندھیرا نہیں ہوتا، وہاں پر جھوٹ کا اندھیرا نہیں ہوتا، وہاں پر 420 کا اندھیرا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کسی صاحب علم کے اندر، اگر آپ کسی صاحب علم کے اندر یہ برائیاں دیکھیں کہ اس کے اندر بغض کا اندھیرا بھی ہے، اس کے اندر غیبت کا اندھیرا بھی ہے، اس کے اندر مکاری کا اندھیرا بھی ہے، تو سمجھ جانا کہ صرف نام کا عالم ہے، کام کا عالم نہیں ہے۔ محترم ناظرین، میں علم کے سلسلے سے گفتگو کر رہا ہوں، پھر قرآن مجید نے کچھ اس طریقے سے اسی علم کے سلسلے سے گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے انسان کے ذہن کو جھنجھوڑا ہے، کلام پاک نے ذہن انسانی کے سامنے ایک سوال رکھا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ عزیزان محترم، یہ کلام پاک کی آیت، یہ قرآن مجید کا سوال اگر آپ کسی بھی مذہب کے انسان کے سامنے رکھیں گے اور اس سے یہ معلوم کریں گے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ایک ہی ہوگا، مولانا صاحب عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، عالم عالم ہوتا ہے، جاہل جاہل ہوتا ہے۔ جب قرآن کی روح سے، جب قرآن کی روشنی سے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تو ان جاہلوں کو کس نے اجازت دے دی کہ یہ عالموں کی توہین کریں؟ محترم ناظرین، آپ چھوٹے موٹے مولانا کی بات چھوڑیے، اب تو زمانہ یہ آ گیا ہے کہ لوگ مراجع تقلید پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لوگ نائب امام پر وار کر رہے ہیں کہ ایسے کیسے انہوں نے یہ ارشاد فرما دیا، یہ کیسا فتویٰ دے دیا۔ دیکھیے ایسے لوگ جو ابھی تک اردو سے صحیح اردو ٹھیک سے نہیں جانتے ہیں، وہ نائب امام پر وار کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، میں اس چینل کے ذریعے آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا، وہ لوگ جو مراجع تقلید کے خلاف ہیں، آپ لوگ ان سے اپنا عقیدہ بچائیے، اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہماری قوم کے اندر آ گئی ہے جو دیمک کی طرح ہماری قوم کو کھا رہی ہے۔ محترم ناظرین، میں علم کے سلسلے سے گفتگو کر رہا تھا، بس آخری واقعہ اور اس کے بعد میں داخل مصائب ہو جاؤں گا۔ زمانے کا علم اور ہوتا ہے، امام زمانہ کا علم اور ہوتا ہے، کائنات کا علم اور ہوتا ہے، مولائے کائنات کا علم اور ہوتا ہے۔ عزیزان محترم ناظرین، امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ ہے، تاریخ نے امام کی عمر جو ہے وہ تقریباً 9 برس کی لکھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ ہارون رشید تھا۔ ہارون رشید اپنی سواری پر بیٹھ کر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ ایک باز کو لے کر سفر پر نکلا، شکار کرنے کے لیے نکلا۔ اب جیسے ہی ایک جنگل میں پہنچتا ہے، ایک بیابان میں پہنچتا ہے، تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جو کھیل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے اس کی سواری آگے بڑھی تو اس نے ایک منظر اور دیکھا، کچھ چھوٹے بچے ہیں جو ایک مقام پر کھیل رہے ہیں اور ایک چھوٹا بچہ ہے جو ان بچوں سے دور کھڑا ہوا ہے۔ اب جیسے اس کی سواری ان بچوں کی طرف بڑھی، سارے بچوں نے سواری کو دیکھا، بچے بادشاہ سے ڈر کر بھاگ گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پر قائم رہے، اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جیسے اس کی سواری امام کے قریب آئی، ایک مرتبہ اس نے امام سے پوچھا، اے بچے، جب سارے بچے بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے تاریخی جملہ کہا، بادشاہ، بھاگتا وہ ہے جو مجرم ہو، بھاگتا وہ ہے کہ جس نے کوئی خطا کی ہو۔ میں یہاں پر کھڑا ہوا تھا، میرے کھڑے رہنے سے نہ تو کوئی راستے میں کوئی تنگدستی تھی کہ آپ کی سواری نہ گزر سکے۔ اب یہ بادشاہ نے یہ جواب سنا، سننے کے بعد جنگل میں پہنچنے کے بعد اپنے باز کو ہوا میں چھوڑا۔ باز جو ہے وہ ہوا میں گیا، جانے کے بعد سمندر میں پہنچا اور ایک مچھلی کا شکار کر لایا، ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے پنجوں میں دبا کر لایا۔ جب لوٹ کر آیا تو اس بادشاہ نے اس مچھلی کو اپنی مٹھی میں لیا، مٹھی کو بند کیا، اسی راستے سے دوبارہ واپس آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہی ماحول ہے، وہی منظر ہے، وہی بچے ہیں اور وہی ایک بچہ ہے
کہ جو تھوڑے سے فاصلے پر ان بچوں سے کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ وقت کی سواری ان بچوں کی طرف آئی تو سارے بچے پہلے کی طرح سے بھاگ گئے، بادشاہ سے ڈر کر بھاگ گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پر قائم رہے، اپنی جگہ پر دائم رہے۔ ایک مرتبہ یہ امام کے قریب آیا اور آنے کے بعد پوچھتا ہے، اے بچے، جب سارے بچے بھاگ گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ مولا کا جواب وہی جو پہلے تھا، بھاگتا وہ ہے جو مجرم ہو، بھاگتا وہ ہے جس نے خطا کی ہو۔ میرے کھڑے رہنے سے یہاں پر راستہ تنگ نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہ سمجھ گیا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ اس نے ایک مرتبہ امام کے علم کا امتحان لینا چاہا، کہا اچھا یہ بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد امام نے کہا کیا زمانہ آ گیا، بادشاہ وقت اپنی رعایا کے ساتھ سواری پر سوار ہو کر سفر پر نکلتا ہے اور ایک بیابان میں آنے کے بعد اس باز کو ہوا میں چھوڑتا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ وہ باز ہے جو ہوا میں جاتا ہے اور جانے کے بعد ایک چھوٹی سی مچھلی کا شکار کر کے لاتا ہے، پھر بادشاہ وقت اس مچھلی کو اپنی مٹھی کے اندر بند کر کے ہم اہل بیت کے علم کا امتحان لیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے امام محمد تقی علیہ السلام، یہ ہے امام علیہ السلام کے گھر کے امام۔ یہ تو امام کے گھر کے امام کا علم ہے۔ ہاں محترم ناظرین، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ آج محرم کی 5 تاریخ ہے۔ 2 محرم کو حسین ابن علی کربلا معلیٰ میں داخل ہوئی۔ عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ جب یزیدی فوج کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ کبھی شمر ملعون اپنے لشکر کے ساتھ کربلا میں داخل ہو رہا ہے، کبھی قولی ملعون اپنا لشکر لے کر داخل ہوا، کبھی پسر سعد جو ہے وہ اپنے لشکر سمیت کربلا میں داخل ہوا۔ دشت کربلا گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونجنے لگا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بھائی حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بھیا، یزیدی فوج کے لشکر پہ لشکر چلے آ رہے ہیں، بھیا کیا اس سارے زمانے میں ہمارا کوئی ناصر اور مددگار نہیں ہے؟ بھیا اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھو۔ حسین ابن علی نے عزادارو حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد مولا نے قاصد کے ہاتھ میں خط دیا اور کوفے روانہ کیا۔ اس وقت کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں۔ قاصد خط لے کر حبیب ابن مظاہر کے دروازے پر پہنچا، کوفے میں پہنچا اور جانے کے بعد دق الباب کیا۔ تاریخ میں لکھا حبیب حسین ابن علی کے دوست اس وقت اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی قاصد نے دق الباب کیا، حبیب نے اندر سے آواز دی، من الباب، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے اس نے آواز دی، انا برید الحسین، میں حسین غریب کا قاصد ہوں۔ حبیب نے اس آواز کو سنا، کھانے کو چھوڑا، دوڑ کر دروازے پر پہنچے، دروازہ کھولا۔ اب اس قاصد نے حبیب کو خط دیا کہ آپ کو حسین نے خط لکھ کر خط بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے خط حسین کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آنکھوں سے لگایا، خط کو چوما، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ اب جو حبیب نے خط کو کھولا، خط کو کھول کر پڑھنا شروع کیا، لکھا تھا حبیب، اے میرے بچپن کے دوست حبیب، ہم نرغہ اعداء میں گھر چکے ہیں، حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا، میرے ساتھ علی کی بیٹی زینب بھی ہے۔ عزادارو، حبیب نے اس خط کو پڑھا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، حبیب رونے لگے۔ خط کو لے کر روتے ہوئے گھر میں آئے۔ زوجہ نے معلوم کیا حبیب کون تھا، کون آیا تھا؟ کہا قاصد حسین تھا، مجھے حسین ابن علی نے خط لکھ کر مدد کے لیے بلایا ہے۔ تو ایک مرتبہ زوجہ نے حبیب سے کہا تو پھر تم نے کیا سوچا؟ کہا سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ اس وقت کوفے کے ماحول، کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے کہا حبیب ہے وہ تم پر، فرزند رہرا تمہیں مدد کے لیے بلائے اور تم سوچ رہے ہو۔ ایک مرتبہ حبیب سے زوجہ نے کہا تم مجھے اجازت دو، میں حسین کی مدد کے لیے جاتی ہوں۔
اللہ اللہ، حبیب کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے کہ فرزند زہرا پر یہ وقت آ گیا کہ خواتین امام کی نصرت کو آمادہ ہیں۔ حبیب نے کہا زوجہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا، کہیں ایسا بھی ممکن ہے کہ فرزند رسول حسین ابن علی مجھے بلائے اور حبیب نہ جائے؟ عزادارو، حبیب نے اپنے غلام سے کہا غلام تو سواری کو لے کر کوفے سے باہر کھڑا ہو جا، میں فلاں مقام پر پہنچتا ہوں۔ عزادارو، حبیب ابن مظاہر کوفے کے مختلف راہوں سے گزر کر سواری کے قریب پہنچے تو کیا منظر دیکھا؟ غلام ہے جو گھوڑے سے کہہ رہا ہے اے اسب با وفا تو گھبرانا مت، اگر حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے یہ منظر دیکھا، سر و سینہ پیٹا، اللہ اللہ، فرزند زہرا پر یہ وقت آ گیا کہ غلام جان نثار کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ ہائے جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، حبیب ابن مظاہر نے غلام سے کہا تم نے حسین سے محبت کا اظہار کیا ہے، اے غلام ہم تجھے حسین کی محبت میں آزاد کرتے ہیں۔ غلام نے کہا حبیب مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں حسین مظلوم کی مدد کروں۔ عزادارو، حبیب ابن مظاہر نے غلام کو اپنے ساتھ لیا، لینے کے بعد کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر لشکر حسین نے کوفے کی جانب سے جیسے ہی گرد و غبار کو اڑتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ صدائیں بلند ہونے لگیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس و علی اکبر آگے بڑھ کر استقبال کرو، ارے میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے۔ عباس و علی اکبر نے آگے بڑھ کر حبیب کا استقبال کیا، حبیب خدمت امام میں آئے۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے خود کو حسین کے قدموں میں گرا دیا، آقا غلام حاضر ہے۔ حسین نے حبیب کو سینے سے لگایا، حبیب شکریہ، عالم غربت میں ہم پر احسان کیا۔ عزادارو، صرف 2 منٹ اور رحمت مجلس تمام۔ یہ صدائیں، یہ شور و غل کا گریا، یہ شور و غل کی آواز ایک مرتبہ خیمے میں پہنچی تو جناب زینب نے فضہ سے کہا فضہ یہ کیسا شور و غل بپا ہے؟ فضہ در خیمہ پر آئیں اور آنے کے بعد آواز دی شہزادی شہزادی حسین ابن علی کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ جناب زینب نے فضہ سے کہا فضہ حبیب کو ہمارا سلام کہو۔ فضہ نے آواز دی حبیب ثانیہ زہرا نے تمہیں سلام کہا ہے، اتنا سننا تھا۔ حبیب نے سر سے امامے کو پھینکا، خود کو خاک پہ گرا دیا، اللہ اللہ، آل رسول پر یہ وقت آ گیا، شہزادیہ غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ ہائے جزاک اللہ۔ عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ جب حبیب ابن مظاہر امام سے اذن جہاد لے کر میدان کارزار میں آئے، بہت سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے حبیب، بوڑھے حبیب، ضعیف حبیب کہاں تک لڑتے، نرغے آدھا میں گرے۔ ارے کسی نے تیر مارے، کسی نے نیزے مارے، کسی نے پتھر مارے، حبیب گھوڑے پہ نہ سمجھ سکے، آواز دی یا آقا ہو ادرکنی، اے آقا ہماری مدد کو آئیے۔ حسین مقتل کی طرف دوڑے، حبیب کے لاشے پر پہنچے، حبیب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا پروردگار یہ حسین ابن علی گواہی دیتا ہے، پروردگار یہ میرا وہ دوست تھا جو ایک رات میں سارا قرآن پڑھتا تھا، پروردگار حسین گواہی دیتا ہے یہ حافظ قرآن بھی تھا، یہ محافظ قرآن بھی تھا، یہ عارف قرآن بھی تھا۔ اسی وقت عباس دلاور نے حبیب کے لاشے کو آگے بڑھ کر اٹھانا چاہا، حسین نے کہا عباس یہ میرے بچپن کے دوست حبیب کا جنازہ ہے، اسے حسین اٹھائے گا۔ حسین نے حبیب کے لاشے کو لیا، لینے کے بعد گنج شہیدہ میں آئے، تمام چاہنے والوں نے حبیب کا ماتم کیا، واہ حبیبہ واہ مصیبتہ واہ غربتہ۔ میں کہوں گا آقا عالم غربت میں، عالم تنہائی میں حبیب کا لاشا یہ کو تنہا اٹھا لائے، اے آقا اب سے
کچھ دیر کے بعد یہی دشت کربلا ہوگا، آپ کا لاشا بے گور و کفن ہوگا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن دینے والا۔ ہاں ایک بیٹا ہوگا جو غربت کا مرثیہ پڑھ رہا ہو، اے بابا سید سجاد مجبور ہے، اے بابا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو بابا کیسے غسل و کفن دوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لرب العالمین۔